یہودی مذہب کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتی ہے، چونکہ ان کا نسلی تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام سے تھا جن کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے انہیں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر مذہب کی طرح یہودی مذہب بھی اپنے الگ طور طریقے رکھتا ہے اور ان طور طریقوں کو یہودیت میں خاصا مقدس مانا جاتا ہے۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم یہودی مذہب کی عجیب و غریب عبادات اور رسم و رواج کا ذکر کریں گے جو واقعی انسان کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ ناظرین گرامی، یہودیت میں روز کی 3 عبادات مقرر ہیں، جن میں سے صبح اور دوپہر کی فرض ہیں، جبکہ شام کی اپنے آپ پر واجب کی جا سکتی ہے۔ یاد رہے کہ یہودیت میں دیگر احکام اس وقت تک اختیاری ہوتے ہیں جب تک انسان ان کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانے کی نیت نہ کر لے، اور جب کوئی نیت کر لے تو اس نیت کے بعد تمام احکام واجب ہو جاتے ہیں اور ان میں اور فرائض میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اس مذہب میں یہ تمام عبادات انفرادی طور پر بھی ادا ہو سکتی ہیں اور باجماعت بھی، تاہم باجماعت ادا کرنے میں فضیلت ہے، اور خصوصاً جب جماعت اکٹھی ہو جائے تو وہ خدا کے دربار میں بطور بنی اسرائیل کی قوم حاضر ہوتی ہے۔ جماعت کے پورا ہونے کے لیے کم از کم 10 افراد کی ضرورت ہے، ورنہ ایک ساتھ رہ کر بھی عبادت قبول ہو جاتی ہے۔ یہودیت میں دن کے آغاز میں سب سے پہلی عبادت فجر کی عبادت ہوتی ہے۔ یہ سب سے لمبی اور دن کی سب سے اہم عبادت ہے اور اس کے 6 حصے ہوتے ہیں۔ اس کے پہلے حصے میں علماء کی تفسیریں پڑھی جاتی ہیں، دوسرے حصے میں توریت اور زبور کے اجزاء پڑھے جاتے ہیں، جبکہ تیسرے حصے میں شمع پڑھی جاتی ہے جو اس عبادت کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں پوری قوم بنی اسرائیل کو پکارا جاتا ہے کہ وہ توحید کی شہادت دے۔ اس کے بعد آمیدہ پڑھی جاتی ہے اور پھر مسیحا کی آمد کی دعا کی جاتی ہے جو زبور میں سے پڑھی جاتی ہے، اور پھر آخر میں بنی اسرائیل کے فرائض کو دہرایا جاتا ہے اور توحید کی شہادت بھی دہرائی جاتی ہے۔ دین اسلام کی طرح یہودیت میں بھی نماز کا تصور پایا جاتا ہے، اور یہودی دن میں 3 نمازیں ادا کرتے ہیں، جبکہ روز سبت یعنی ہفتے کے دن اور دیگر تمام ایام مقدسہ سال پر یہودیوں کے فرقہ راسخ العقیدہ اور رجت پسند یہودی ایک اضافی نماز ادا کرتے ہیں جسے موصاف کہا جاتا ہے۔ ان کے عقیدے میں ایک 5ویں نماز بھی ہے جسے نیلا کہا جاتا ہے، لیکن وہ صرف اوائل خزاں ماہ تیشری کے 10ویں دن یعنی یوم الغفران کو ہی ادا کی جاتی ہے۔ اسلام کی طرح یہودیت کی نماز بھی تنہا اور جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے۔ جس طرح اسلام میں نماز باجماعت کی فضیلت ہے، اسی طرح دین یہودیت بھی باجماعت نماز کو افضل تر قرار دیتا ہے، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ بغیر جماعت کے نماز ادا نہیں ہوتی۔ یہودیت میں اکثر اعمال کی قرأت با آواز ایک خاص لے میں کی جاتی ہے جسے نیگون کہا جاتا ہے۔ ان کی ہر عبادت گاہ میں ایک قدرے کم بلند چبوترا موجود ہوتا ہے جس پر کھڑے ہو کر یہ مناجات پڑھی جاتی ہیں، جنہیں عرف عام میں ہم یہودیوں کی آذان بھی کہہ سکتے ہیں۔ آذان دیتے وقت یہودی ربی کے ہاتھ میں ایک بگل ہوتا ہے جو بجا کر ارد گرد کے یہودیوں کو نماز کی اطلاع دی جاتی ہے، اور اس بگل کی آواز سنتے ہی تمام یہودی عبادت کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ جب اسلام میں نمازیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے رائے لی تھی تو اس وقت کچھ لوگوں کی جانب سے اسی یہودیوں والے طریقے کا مشورہ دیا گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے کو اپنانے سے منع فرما دیا اور ناپسند فرمایا۔ روزے کا تصور بھی کسی نہ کسی صورت میں دنیا کے تقریباً ہر مذہب اور ہر قوم میں پایا جاتا ہے۔ یہودیت میں 2 روزے فرض ہیں جن میں یوم کفارہ اور تشبع کا روزہ شامل ہے۔ یہ روزہ غروب آفتاب سے اگلے روز اندھیرا چھا جانے تک ہوتا ہے اور اس کا دورانیہ تقریباً 25 گھنٹے ہے۔ یہودیوں کے روزے میں کھانے پینے، نہانے، چمڑے کے جوتے پہننے، کریم یا لوشن،
या तेल या परफ्यूम इस्तेमाल करने और अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करने की ममानियत होती है। यहूदी मजहब में इसके अलावा भी 4 रोजे हैं जो सुबह सादिक से गरूब आफ्ताब तक होते हैं। इसके अलावा यहूदी मजहबी रहनुमाओं की सवाबे दीद पर भी कुछ रोजे रखे जाते हैं। यहूदी दूल्हा और दुल्हन पाकीज़गी और तकद्दुस के साथ अपनी अज़दवाजी जिंदगी शुरू करने के लिए अपनी शादी के दिन रोजा रखते हैं, जबकि परहेजगार यहूदी हर जुमेरात और पीर को रोजा रखते हैं। इनका अकीदा है कि मूसा अलैहिस्सलाम जुमेरात को तूरे सीना पर गए और पूरे 40 रोज बाद पीर को वापस आए थे। सैयद सुलेमान नदवी अपनी मशहूर ज़माना तसनीफ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिल्द सौम में लिखते हैं कि यहूदियों में रोजा फरीज़ा इलाही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर 40 दिन भूखे प्यासे गुजारे। चुनांचे आम तौर पर यहूद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी में 40 दिन रोजा रखना अच्छा समझते हैं, लेकिन 40वें दिन का रोजा उन पर फर्ज है, जो उनके 7वें महीने की 10वीं तारीख को होता है। इसे आशूरा भी कहते हैं। कहा जाता है कि उसी दिन मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात के 10 अहकामात इनायत हुए, इसीलिए तौरात में रोजे की निहायत ताकीद आई है। इनके यहां रोजे का एक मकसद रूहानियत पर तवज्जो मरकूज करने के लिए जिस्मानी सरगर्मियों को कम करना भी है।